آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک صحابی رسول تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ جائز کام ہے، مباح کام ہے جس کو برا سمجھا گیا ہے۔ طلاق دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ان کا نام تھا معقل بن یسار۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اور آپ جانتے ہیں ہمارے نزدیک صحابہ کا عمل حجت ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے۔ نمبر 2، سورہ الحدید آیت نمبر 10، سورہ النساء آیت نمبر 95، اس میں الفاظ ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ نے صحابہ کرام جو پہلے ایمان لائے یا بعد میں لائے سب سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں جو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب سے راضی ہے۔ ہمارے نزدیک تمام صحابہ حجت ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ انہوں کے والدین فوت ہو گئے، ان کی ہمشیرہ تھی، ان کا نام تھا جمیلہ۔ تو وہ ایک دوسرے صحابی رسول تھے ابو البدح، جن کی یہ منقوہ تھی جمیلہ، جن کا نام پہلے میں نے لیا، وہ ان کے بھائی تھے اور جمیلہ ان کی ہمشیرہ تھی۔ تو ابو البدح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ اس خاتون کا نکاح ہوا تو پھر اس نے طلاق دے دی، مرد نے طلاق دے دی، اور بگاڑ پیدا ہو گیا۔ وہ جو مدت تھی، لیمٹ تھی، وہ گزر گئی، یعنی میاں بیوی کی کسی قسم کی رضامندی کی کوئی شکل بھی سامنے نہ آئی۔ جب وہ مدت گزر گئی تو پھر دوسرے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا، تو پہلے خامد نے بھی نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ یہ اس وقت ہے جب وہ 3 طلاقوں کے بعد دوسری جگہ نکاح کرے گی، لیکن اگر 2 طلاقیں دے دی اور مدت گزر گئی ہے پھر بھی صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے بغیر نکاح کے، یہ اس صورت کی بات ہے۔ تو وہ کہا 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، جناب والا طلاقیں ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، دوسروں نے نکاح کا پیغام بھجوایا، انہوں نے بھی پیغام بھجوا دیا۔ وہ جو صحابی رسول تھے اس نے کہا میں اب اپنی بہن کا نکاح اس سے نہیں کرتا۔ یہ کس نے کہا؟ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ۔ تو خاتون کا موڈ تھا کہ میں پہلے ہی گھر چلی جاؤں، یہ عزتوں کا معاملہ ہے، میں اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، باہر کہاں تک کے کھاتی پھروں گی، لیکن وہ نہ مانے۔ تو اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت اتری، اور اس میں کہا گیا کہ جب بیوی دوبارہ اپنے خامد کے پاس جانا چاہتی ہے تو آپ رکاوٹ نہ بنو، وہ آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کرے۔ اچھا، اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث ہے۔ ایک تو رضاعت پر بحث ہے، یعنی دودھ پلانے پر۔ طلاق تو ہو گئی، طلاق کے بعد اس کے بچہ تھا، اب بچے کا کیا بنے گا؟ یا مرد فوت ہو گیا، اب عورت بیٹھی ہے، بیوہ ہے، بچہ ہے، ظاہری حالات، معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اب ان کے ورثاء پر، وہ جو خامد مرا ہے ان کے ورثاء پر جو وراثت کے حقدار ٹھہرتے ہیں، یعنی بہن بھائی ڈبل لے گا، 2 مرلے لے گا، بہن 1 مرلہ لے گی، تو ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو نان نفقہ بھی دے اور بچے کا جو خرچہ ہے وہ بھی دے۔ اسی طریقے سے مرد کے ذمے، یعنی عورت کو جو خرچہ دے گا، اگر وہ کروڑوں پتی ہے تو اس حساب سے عورت کو خرچہ دے گا۔
اگر وہ درمیانہ طبقے کا ہے تو اس حساب سے خرچہ دے گا، اگر غریب ہے تو اس حساب سے خرچہ دے گا۔ اسی طریقے سے اس کا رہن سہن بھی اسی حساب سے ہوگا۔ اگر وہ کروڑوں پتی ہے تو رہائش بھی اس کو اس طرح کی دے گا، کپڑے بھی اسی طرح کے دے گا، اور کھانا پینا نان نفقہ بالکل اسی طرح دے گا۔ لیکن اس میں پھر بحث ہے۔ بحث یہ ہے کہ اگر عورت کہتی ہے جی میرا حسن خراب ہو جائے گا، میں بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتا، تو وہ یہ غلط کہتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے اس سے بگاڑ پیدا ہوگا، مرد کہہ رہا ہے تو اسے چاہیے دودھ پلائے۔ اور اگر مرد کہتا ہے اور عورت دونوں مل کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی نہیں پلاتے، کسی اور دایا کو رکھ دیتے ہیں، اس دور میں بھی تھا اب بھی ہے، تو پھر اسلام کہتا ہے جو آپ نے ان سے پیسے طے کیے تھے وہ پورے دے دو، اور بے شک خاتون جو ہے وہ اس کو دودھ پلائے۔ تو یہ سب صحیح ہے، اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ اب جو پہلی بات تھی کہ عورت جب آزاد ہو جائے پہلے مرد کے پاس جانا چاہے، تو جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ حلالہ ہو جائے گا پھر جائے گی، یہ حلالہ ولالہ متع سب حرام ہے۔ یہ اچھی طرح سن لیجئے، اسلام میں کوئی حلالہ ولالہ نہیں ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ امام اعظم کیوں کہتے ہو؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو اس دور کے امام تھے ان میں وہ بڑے امام تھے، اس لیے ان کو امام اعظم کہتے ہیں۔ خطیب پاکستان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان میں اور کوئی خطیب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جتنے خطباء ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ بڑے خطیب ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک شکل لکھی تھی، اور وہ صرف اتنی تھی کہ جو بالکل ہر لحاظ سے عورت فارغ ہو چکی ہے اب وہ کسی اور سے نکاح کرے، نکاح کے بعد میاں بیوی کی بن نہیں پڑی، پھر اس مرد نے طلاق دے دی، پھر وہ عورت اگر پچھلے خاوند کے پاس آنا چاہے تو وہ اس کے لیے حلال ہے، یا وہ مرد مر گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی صورت ایسی بن گئی تو وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہے۔ اتنی سی بات تھی، اس کو حلالہ بنا دیا۔ یہ قطعاً حرام ہے، اور میری معلومات میں یہ بھی آیا کہ کچھ لوگوں نے حلالہ سنٹر کھولے ہوئے ہیں۔ یہ پیری مریدی، یہ اب جو ہے 2 نمبر، حلالہ ولالہ متع یہ سب حرام ہے، اس کا اسلام میں کوئی تعلق۔ 1 نمبر پیری وہ بھی بتا دو، وہ یہ ہے کہ ایک اچھا نیک آدمی، تعلیم یافتہ آدمی جو مذہبی معلومات رکھتا ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اس طرح جس طرح استاد شاگرد کو پڑھاتا ہے، تو اس حد تک تو درست ہے۔ لیکن اس سے آگے مشکل کشا، حاجت روا، گھٹنے گھٹنے، یہ وہ جس طرح یہ گھوڑے کے پجاری کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ پوجا اللہ کے سوا غلط ہے، چاہے گھوڑے کی ہو، چاہے پیپل کی ہو، چاہے بوہڑ کی ہو، چاہے اونٹ کی ہو، چاہے گائے کی ہو۔ تو یہ ہے جی 2 باتیں بتائی، یہ 2 ہی تقریباً آیات تھی، اس میں یہ جو بات بتائی گئی وہ یہی تھی۔ یہ تھوڑا سا ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی سن لیجئے، انہوں نے بھی بڑی اچھی بات لکھی ہے، اور وہ بھی یہی ہے کہ الخلق عیال اللہ، جو مخلوق ہے اللہ کی، یہ جو اللہ کی مخلوق ہے نا جی، یہ دراصل جو ہے یہ اللہ کا کنبے کی مانند ہے۔ الخلق عیال اللہ، اللہ نے ہی مرد کو پیدا کیا، اللہ نے ہی عورت کو پیدا کیا، اس لیے دونوں پر ذمہ داریاں عائد ہوں کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ مثلا آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بڑی تیز ہیں، وہ جا کر خلا کا دعویٰ کر دیتی، پھر خاوند کو بلیک میل کرتی ہے،
یہ دکان میرے نام کر دو، یہ زمین میرے نام کر دو، یہ سارا غلط ہے۔ بعض اوقات باقاعدہ کچہریوں میں آپ جائیں، غور سے دیکھیں تو ایسی عورتیں ہیں جو غلط گواہی کے لیے باقاعدہ پھر رہی ہوتی ہیں اور وہ پیسے لیتی ہیں اور جھوٹی موٹی گواہی دے دیتی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہ نکاح اور طلاق، یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے نا، تو اس لیے جو مفتیان اعظام ہیں ان پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں وہ دارالافتاء میں بیٹھتی نہیں ہے، یعنی دارالافتاء ان کا ہے ہی نہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ بڑے اداروں میں خواتین کا اسپیشل علیحدہ دارالافتاء ہو، تاکہ عورتوں کو عورتوں سے بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مرد جاتا ہے مفتیان اعظام میں سے کسی کے پاس، تو صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لکھ کر دو۔ تو آج کل جھوٹ موٹ لکھ دیتے ہیں، اس جھوٹ موٹ کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں، تو لکھتے ہیں بصورت مسئولہ، یہ بھی غلط ہے۔ مفتی صاحب کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح چیک کرے کہ اگر سوال میں گڑبڑ ہو تو اس سے کہے کہ یہ دونوں فریق، دوسرے فریق کو بھی بلاؤ۔ یہ ہم دیکھتے تھے جب جائیدادوں کا مسئلہ تھا، زمینوں کا اور وراثت کا، بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں، تو دونوں فریقوں کو بلایا جاتا تھا، 8 دن وہ وہیں رہتے تھے، جیسے عدالتوں کا فیصلہ ہوتا ہے، فریقین کو سنتے تھے، لکھواتے تھے، پھر فتویٰ دیتے تھے۔ اس فتوے کا اندراج ہوتا تھا رجسٹر پر، اس فتوے کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا تھا، وہ مفتی ذمہ دار ہوتا تھا کہ وہاں جا کر وہ جواب دے۔ اب بھی ہے۔ تو ہماری جو کمزوری ہے کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا، جیسے چھوٹی عدالت کو بڑی عدالت میں اس کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اسی طرح مفتیان اعظام کے فیصلوں کو بھی جو ایسے لکھ دیتے ہیں اندھیوا، ان کو بھی چیلنج ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر انسان اللہ کو محبوب ہے، مرد و عورت، انسان اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی کامل جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے بھی حقوق بنائے ہیں، مرد کے بھی حقوق بنائے ہیں، آپس میں وہ اپنے اپنے حقوق کا خیال رکھیں۔ آیت نمبر 233 میں ہے کہ متعلقہ جو ہے وہ رضامندی سے دودھ پلائیں گے، پھر اگر خاتون دودھ پلائے گی تو اس کا خرچہ مرد کے ذمے ہوگا، نان نفقہ رہائش اس کے ذمے ہوگی، باقی جو بچے کا خرچہ ہوگا وہ سارے کا سارا اس کے ذمے ہوگا۔ اب ہے ہمارے ہاں جو عدالت ہوتی ہے وہ چھوٹے بچے کو دے دیتی ہے ماں کو، جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ خرچہ بھی نہیں دیتا، چکر بھی چلا لیتا ہے اور پھر وہ جنابے والا لے جاتا ہے۔ لیکن لگتا ہے یہ بھی اب پرانی باتیں ہو گئی ہیں، کیوں کہ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ 6 8 بچیوں کی ماں خلا کا دعویٰ کر دیتی ہے، فیصلہ لیتی ہے، دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کرتی ہے اور عدالت کے تھرو چلی جاتی ہے، بچیاں تڑپتی رہ جاتی ہیں۔ پہلے مائیں ترس کھاتی تھیں، اب وہ مائیں بھی آہستہ آہستہ رخصت ہو گئی ہیں۔ یہ سارے کا سارا طریقہ کار غلط ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے آئندہ چلیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہوگا۔